السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، ان المنافقین بلا شبہ منافق یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے والے ہیں، وہو خادعهم، اور اللہ ان کے دھوکہ کو ضائع کر دینے والا ہے، ان کے دھوکہ کو انہی پر پھینکنے والا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، کھڑے ہوتے ہیں کسل سے، يراؤون الناس،
کے لیے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں ذکر کرتے وہ اللہ کا مگر بہت ہی کم. مذبذبین بین ذالک، تذبذب کا شکار ہیں، کفر اور اسلام کے درمیان اس طرح مبتلا ہے. لا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء، نہ دوسری طرف. ومن یضلل اللہ، جو شخص کے اللہ اس پر راہ بند کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، مت پکڑو کافروں کو، منکرین کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین، سوائے ایمان والوں کے. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، یہ کہ بناؤ تم، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطانا مبینا، غلبہ ظاہر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سورہ النساء میں مسلسل سبق پڑھ رہے ہیں، اور آج کے سبق میں سورہ النساء کی 3 آیات کریمات 142، 143 اور 144 نمبر آپ تلاوت کے ترجمے کے ساتھ سن چکے ہیں. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اللہ توفیق دے کہ اپنی عملی زندگی اس کے مطابق بنائیں جو حقیقت میں ہمارے کام آنے والی ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ منافقین کا ایک ایسا ٹولہ یا ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ہر زمانہ میں دیکھا جا سکتا ہے، ہر زمانے میں یہ پائے جاتے تھے، پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے رہیں گے. یہ نفاق ایسی بیماری ہے کہ لوگوں کے اندر اس طرح راسخ ہو چکی ہے کہ کسی زمانہ کے لوگ بھی اس سے بچے نہیں ہیں. یہ ایسے بیمار ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جو ابھرے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگوں کے سامنے آئے ہوئے لوگ ہیں. ایسی جماعت کے ساتھ ہی رہتے ہیں جو لوگوں میں مضبوط جماعت سمجھی جاتی ہو.
گویا جسے کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کو یہ سلام کرنے والے ہیں۔ پھر ان میں ایک یہ بھی بیماری پائی جاتی ہے کہ اتنا ہی نہیں کہ چڑھتے سورج کو سلام کریں، یہ ہر چڑھنے والے سورج کے لیے بھی خود کو تیار رکھتے ہیں کہ آج ان کی باری ہے، جو چڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن دوسروں کا ساتھ بھی اس طرح نہیں ترک کر دیتے کہ کل کو ان کی باری آئے تو یہ پتہ چلے کہ نہیں یہ ان کے ساتھ ہی نہیں۔ بلکہ یہ ایسے ہیں جو ہانڈی کوئی بھی بنے یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کبھی کمی نہیں ہوئی زمانے میں، ایسے لوگ ہر وقت، ہر علاقے میں، ہر نسل اور خاندان میں، ہر برادری کے اندر، ہر بستی میں، ہر دیہ میں، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں ایسے لوگ موجود نہ ہوں۔ فرمایا یہ جب اسلام کی باری آتی ہے تو اس میں جو نفاق کر جاتے ہیں نا، یہ دو منہ ہیں، اس میں جو آتے ہیں ان کی حالت یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہے کہ زمانے میں یہ دین کے نام پر ایسے ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ نام دین کا استعمال کرتے ہیں، کام کچھ اور ہی ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی، اور جو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں آپ ہی کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، نام وہ بھی اسلام ہی کا استعمال کر رہے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کھلے کافر تھے، نہیں، بلکہ یہ ساتھ شامل تھے، معاملات میں اس طرح رہتے تھے کہ ہر کام میں پیش پیش، آگے آگے۔ پتہ چل گیا کہ زمانہ آ رہا ہے، وہ زمانہ فتوحات کا زمانہ ہے، اسلام کے ابھرتے ستارے نظر آ رہے ہیں، ان کو یقین ہو چلا ہے کہ اب یہ جو نظام آ رہا ہے یہ تو بہرحال ہر حال میں کامیاب ہو کر رہے گا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے اس نظم کا حصہ بن گئے۔ پھر ایسا وہ حصہ بنے، ایسے حصے دار ہوئے ان کے کہ ہر جگہ پر انہی کو ان کے بیچ رہ کر استعمال کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام آپ ہی کے نام سے آپ ہی کے بیچ میں رہ کر اس طرح استعمال کرتے رہے کہ کوئی موقع بھی وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ خدا یخدع، عربی زبان میں نا ہم تو کہہ رہے دھوکھا، جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے ساتھیوں میں سے ایک غلہ منڈی ساتھی نے بنا لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا کہ افتتاح ہے، آپ تشریف لائیے،
خوبصورت منڈی تیار کی، اچھے طریقے سے گلہ لگایا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کی خوبصورتی آنکھوں میں پہنچی، بہت اچھا لگا سارا سلسلہ۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بازو اوپر کیا اور یہ مٹھی اندر مٹھی بھری پار رہا ہے، دیکھا اندر غلہ گیلا ہے۔ فرمایا ھذا خدعۃ، ھذا خدعۃ، ھذا خدعۃ، یہ دھوکہ ہے، یعنی اوپر کچھ اندر کچھ، یہ ہے خدا۔ یہ ایک زب ہوتی ہے عربی میں، گو جسے کہتے ہیں ہمارے زبان میں، یہ عرب کھاتے تھے بڑے شوق سے، اس کا گوشت پسند کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جس کا گوشت پسند ہو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ گو کا جو بل ہے نا اس کو خدا کہتے ہیں، اور خدا کہتے اس لیے ہیں کہ جہاں گو کا بل ہو، سوراخ جس کے اندر وہ جاتی ہے، اس کے دہانے پر ایک بچھو رہتا ہے۔ ناواقف جب آگے ہاتھ کرے گا نا وہ بچھو ڈس جائے گا، اس کا نام خدا رکھ دیا۔ وہ ایسی کھوڈ ہے کہ جب اس میں کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا آگے، اس کے ایک، اس کو محافظ کہتے ہیں سب کا بچھو۔ یہ عرب زبان اس طرح کے وہ استعمال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں دیہات میں یہ عام بات تھی کہ کمرے کے اندر ایک کمرہ چھوٹا، ایک سائڈ پہ نا، ایک طرف یہ کچھ آدھا سے بھی ذرا کم کر کے، تو کمرہ بڑا باہر سے نظر آتا ہے لیکن اندر وہ دو حصوں میں تقسیم۔ وہ کمرے کے اندر جو کمرہ ہوتا ہے اسے خدا کہتے ہیں۔ جیسے الماری آج کل لوہے کی الماریاں بنتی ہیں دوسری، اور ان کے اندر پھر خانے رکھ دیے جاتے ہیں، خدا کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا جو اوپر سے نظر کچھ آتا ہے، اندر اس کے کچھ اور چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں خدا۔ وہ دھوکے کے لیے، دوسرے کو بتانے کے لیے یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ خدا ریک، خدا ریک ایک ہوتی ہے، یہ خار نہیں تھا، یہ اندر جو پھنس جاتا ہے گلے کے اندر، نہ نکلتا ہے، وہ مصیبت میں ڈالے رکھتا ہے انسان، وہ ہر وقت چل رہا ہے، یہ گلے کا خدا ریک۔ اندر کچھ ایسا ہے کہ کچھ نظر بھی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اندر اس کے کچھ سلسلہ ایسا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں خدا۔ وہ رگیں جو کبھی پھول جاتی ہیں نا انسان کی، کبھی وہ اندر ہی رہتی ہیں، کبھی پھول جاتی ہیں، یعنی ہوتی ہیں اندر نظر نہیں آتی، کبھی وہ پھولتی ہیں تو پتہ چلتا ہے، انہیں بھی خدا کہا ہے عربی میں۔ تو یہ خدعۃ کیا تھا؟ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، یعنی یہ ایسا اوپر لبادہ اس کے اوڑھ دیتے ہیں، یہ باور یہ کرا دیتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ان کے اندر یہ خیال بنتا ہے کہ اس کا کون سا پتہ چل رہا ہے کسی کو، یعنی ایسی چیز تیار کرتے ہیں کہ دکھتی کچھ ہے ہوتی کچھ ہے، جو دکھے کچھ اور ہو کچھ، اسے خدا۔ اور اسی سے آگے چلتے ایک لفظ بنتا ہے سحر، وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، جو دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ سحری کا وقت جسے کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو گڑبڑ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا اس میں، یعنی یہ اس سے ایک اگلی قسم ہے۔ خدا جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے کیا جاتا ہے ایسے کہ، اور سحر جو ہے وہ اس کا ذرا انداز یا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ وہ ہیں جو ہر وقت ان کے بیچ رہتے ہیں، اندر گھسے ہوتے ہیں، اور خیال ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کے دھوکے کو ضائع کر رہا ہے، ایسے
کہ اللہ کا ایک اپنا پروگرام ہے. ظاہر ہے کہ یہ اپنی جو بھی بناوٹ کریں گے اس بناوٹ کے مطابق کام اگر نہیں ہو پایا تو اللہ نے ان کی بناوٹ کو ضائع کر دیا، کیونکہ ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے. لیکن اگر اللہ کو بھی ویسا منظور ہے اور کام ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے، تو اسی سے وہ لوگ آگے چمکتے رہتے ہیں. پھر یعنی سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں دونوں احتمالات موجود ہیں. جہاں چمک پکڑ گئے، جہاں بن گئی چمک پکڑ گئے، جہاں نہ بنی وہاں سر گھسا، کیونکہ شرم ان کو آتی نہیں کہ اپنے کام میں لگے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمت کر کے آگے بڑھو اور کیس کر دو، پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے نتیجے میں یہاں آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر مل گیا تو بہتر، لیکن اگر نہیں ملے گا تو ہمارا کون سا اپنا ہے؟ کیسے کر رہے ہیں نا، بن گیا نہیں بنا تو. یعنی ایسے تصور ان کا یہ بنتا ہے، خیال ان کا یہ ہوتا ہے، ذہن ان کا یہ بن گیا ہوتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے چکر میں رہتے ہیں، یہ مومنوں کو چکر دینے کے اس میں رہتے ہیں ہر وقت. ان کی بڑی نشانیاں ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، جب مسلمانوں کی جماعت ہے تو وہاں یہ بیٹھے، آپ کو جب ان کی پہچان کرنی ہو تو بڑی آسان ہوگی. فرمایا نماز کا وقت ہونا تو یہ اگر ایسی مجلس میں ہے کہ جہاں خیر ہے تو پرواہ نہیں، کسی ایسی مجلس میں جہاں بیٹھے ہیں جہاں نمازی ہیں تو یہ وقت آنے سے پہلے ہی سوڑے پڑے رہیں گے کہ شاید وقت نکل رہا ہے. بار بار ٹائم دیکھیں گے کتنا وقت رہ گیا نماز، کتنا وقت رہ گیا، بس یہ نماز پڑھنی تھی نا. یعنی بات کرتے رہیں گے، بار بار اس بات کو تھوڑا پتہ چلے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، میرا بھی. یعنی ان کی عادت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی وقت ہے تھوڑا 10 منٹ لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں ہے. یعنی اسلام نے کتنی سہولت دی. فرمایا کہ نماز تیار ہے، ادھر کھانا بھی تیار ہے، کھانا کھا لو. آپ کو حاجت ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، اپنی حاجت پوری کرو. اسلام نے اجازت دی. مطلب یہ تھا کہ ان کے اندر اس کی سوڑ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے جو لوگوں کو دکھے سوڑ رہے، پتہ ہے ان کو کہ یہ کام کرنا ہے، لیکن ایسی سوڑ نہیں کہ لوگوں کو دکھے، لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے. ہم جتنی باتیں کرتے ہیں کس لیے؟ لوگوں کو پتہ چلے. یعنی پیچھے وہ معاملہ اصل نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے ہاں ہم ان کے اصل میں ساتھی ہم ہی ہیں. تو یہ باور کروانے کے لیے جب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو دیکھو یہ عصر کا وقت ہوتا ہے نا تو یہ بیٹھے رہتے ہیں ایسے آرام سکون سے، پتہ ہے خیر ہے چلو پڑھ لیتے ہیں، ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے پھر بھاگتے ہیں. اب یہ جو شیطان کے 2 سینگ کہا وہ کسے کہا؟ یہ وقت نکل رہا ہے، سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے. اب شیطان کدھر، اس کے سینگ کدھر اور سورج کدھر. اگر الفاظ کو لینا ہے، الفاظ ہی کی بحث رکھنا ہے، قرآن اور احادیث کے اندر آپ کو اسی بحث میں پڑے رہنا ہے، تو پھر ان الفاظ کو کدھر لے جائیں گے آپ کہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان جب سورج پہنچتا ہے. فرمایا اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اب چونکہ سورج غروب ہو رہا ہے، نہ نماز پڑھنے کا کہ کیا پڑھا ہے، 2-4 ٹکرے ماری و فارغ ہوئے، کیا ہے فرض ادا ہو گیا ہے. مقصد کیا تھا نماز کا؟ پابندی کیوں اس کی کروائی؟ بار بار عصر کی نماز کو باقی نمازوں میں زیادہ کیوں کہا کہ بھئی اس کی احتیاط برتنا؟
بھی کام کاج ہے، معاملات ہیں، انسان ایک دن کے جو کام کاج ختم کرنے والا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، ذرا جلدی کر لیں، تو وہ اس طرح مصروف ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اس کو نماز وقت جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو کوشش کریں کہ اپنے وقت پر اس کو ادا کر لیں. فرمایا یہ جب تمہارا برابر ہو جائے نا یہ سایہ، تو اس کے بعد تمہارا اثر کا وقت شروع ہو گیا ہے. لیکن یہ انتظار میں رہے گا کہ یہ وقت ہو لے ذرا تھوڑا، اور خیر ہے ابھی غروب تک ٹائم ہے نا. تو یہ اٹھے گا، بھاگتے بھاگتے 2 ٹکرے ماری، فارغ ہو جائے، یہ فرض ادا ہو گیا. یہ مقصد ہے. فرمایا کہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ ہر وقت ان کا خیال ایسا کہ نماز کو دل نہیں کر رہا. آپ ان کو پکڑ کر لے ہے نا، اچاٹ نماز ادا کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے نماز سے فارغ ہوں. جیسے مار باندھ کر نہیں کسی سے کام کروایا جاتا، یہ صورتحال ان کی رہتی ہے. فرمایا ان کی پوزیشن یہ ہے کہ جب دوگلی پالیسی کو اختیار کر لیتا ہے، سوچو اس میں نقصان کس کا ہے. ظاہر ہے کہ جو پروگرام اللہ کا ہے کام تو اس کے مطابق ہو جائے گا. وہ اس کی مرضی سے ہوگا یا نہیں، یا اس کی مرضی کا ہوگا یا نہیں. اس کی مرضی کا ہو گیا تو اپنی واہ واہ بنائے گا، اس کی مرضی کے خلاف ہو گیا تو کہے گا یہ دیکھو اس کی وجہ سے وہ بیچ میں پڑ گیا تھا، وہ آ گیا تھا، وہ اس وجہ سے، دوسرے کے کندھے پہ رکھتا رہے گا کہ یہ اس وجہ سے، میں نے تو کوشش بڑی کی تھی. دونوں طرف کے. میں اللہ سے یہ رائے فرار اختیار کر لیں گے. موت جو ہے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ نہیں جانتا کہ یہ کس ارادے اور نیت کے آدمی تھے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. یہ ایسے منافق ہیں، ایسے دو منہ ہیں، یہ ایسے جگہ پر گھسے ہوئے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر سے جاتے ادھر سے نکل جاتے ہیں ادھر ادھر. حالت ان کی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہو خادعهم، وہ ان کے دھوکے کو ضائع کرتا چلا جاتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. فرمایا جب یہ نماز کی طرف آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہر وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی طبیعت نہیں کر رہی ہوتی، دل نہیں کر رہا، اچاٹ دل کے ساتھ یہ نماز ادا کرتے ہیں ایسی حالت میں کہ بس کر لیتے ہیں، خیر ہے ہو جائے گا. لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ نمازیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے تو کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی اگر لوگوں کو بتانے کے لیے. فرمایا ایسے ہیں کہ یہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نمازی ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جس کے متعلق فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. یہ ان کو پتہ ہے کہ نماز ترک کی تو پتہ چلے گا کہ یہ تو وہ شے ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی شے تھی. دلائل تو ہمارے پاس ہے نا، کوئی شک اس میں نہیں ہے. اس لیے فرمایا پوزیشن ان کی کیا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. مسجد میں آتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ مجلسیں قائم کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بڑے بڑے یہ پروگرام کرواتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہیں، کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور پھر ایسے گلے پھاڑ کر یہ معاملات کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. پھر ایک دوسرے کے اوپر وہ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں کہ میں یہاں عرض نہیں کر سکتا کہ کیا صورتحال ہے. فرمایا کہ یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ یراؤن الناس. لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر کم ہی. اللہ کا ذکر، نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز میں تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. وہ تو ایسا ہے کہ بس جی ٹھیک ہے، وہ سارے جس طرح کر رہے تو بھی کر لو. نماز کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو جب کھڑے ہوتے ہو تو تصور یہ قائم کرو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تصور قائم کرو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں قائم ہوتا تو اتنا تو کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
اللہ سے ہم کلام ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں اور درمیان میں کوئی اور حائل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ میرے اور اللہ کے بیچ اور کوئی چیز حائل نہیں ہے، ڈائریکٹ اپنے اللہ کے ساتھ مخاطب، اللہ اس بندے سے مخاطب۔ ایمانداری سے کہیے کہ کسی بڑے کے سامنے بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، بات کرتے وقت دماغ کہیں اور گھوم رہا ہو، بات اپنے مطلب کی کرنا انسان چاہے بھی تو کر سکتا ہے؟ نہیں، بالآخر وہ کہے گا کہ یار وہ اصل میں نا دماغ پریشان ہے، بات ہو نہیں پا رہی۔ نہیں، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی شے حائل نہیں، اور دن میں 5 موقع ملے ہیں، دن میں 5 موقع ملے ہیں، ان 5 مواقع میں کوئی ایک موقع تو کم سے کم ایسا کر لیتا انسان کہ اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح بات کرتا کہ اس کو پتا ہوتا میں اور میرا اللہ آپس میں مخاطب ہے۔ پھر اس میں قیام تھا، اس میں رکوع تھا، اس میں سجدہ تھا، یعنی بالآخر یوں گر پڑے انسان کسی کے سامنے کہ میں تیرا ہوں، میرے معاملات تیرے حوالے ہیں، میرے سلسلے تیرے حوالے ہیں، میری مشکلات تیرے حوالے ہیں، میرے کام کاج جو سارے میں دنیا کے سامنے پیش کر سکوں یا نہیں میں تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا اللہ میرا یہ معاملہ ہے، میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں، اگر یہ تیری چاہت ہے تو قبول کر لے۔ میرے اللہ میری یہ فرمائش ہے، میری اللہ میری یہ خواہش ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنے اللہ سے بات۔ لیکن نہیں، ہم نے پابندی لگا دی کہ ایسا نہیں کرنا، نا نماز ہے وہ تمہیں اس طرح پڑھنی ہے بس۔ بھائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی مسجد میں، اور وہ بات وہ کرتا ہے جو بالکل غلط ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا اللہ ہوں، بالکل الٹ بات کر جاتا ہے، لیکن وہ اپنی کسی ایسی سوچ میں مبتلا ہے، ایسی پریشانی میں مبتلا ہے، جملہ غلط نکل گیا اس کے منہ سے، اللہ کے ہاں کوئی پکڑ اس کی نہیں ہے۔ لیکن بات کرنے کی اجازت تو ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ نے منع کر دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، تجھے تو یہ دعائیں پڑھنی تھی، تو نے مانگنے شروع کر دی ہیں۔ مانگتے ہوئے انسان جو طلب ہے نا، وہ مانگتے مانگتے کچھ اور بھی مانگ جائے، یعنی جو اس کی طلب نہیں، ضرورت نہیں، بلکہ اس کے خلاف ہے، غلطی ہے، اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہے تو ظاہر معاملات لوگوں کے دکھاوے والے، جب یہ معاملہ ہوا لوگوں نے دیکھ لیا، ختم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی۔ وہ کون سے نمازی ہیں؟ یہ وہی ہیں جو آتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ حضرت صاحب تسبیح ہر وقت ہاتھ میں ہوتی ہے، نماز بڑی بر وقت پڑھتے ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، معاملات اچھے کرتے ہوں گے، لوگ ان کی نمازوں کو بتاتے ہیں، ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور ان کو پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں خیر ہے، کیونکہ علم ان کے پاس ہے، یہ کہتے ہیں آج کیا ہے کل معافی مانگ لیں گے، خیر ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ مان لے گا، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ یہ چیزیں تو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو اتنی ماؤں سے بڑھ کر پیار، ایک ماں تو نہیں برداشت کرتی اپنے بچے کو، اللہ پھر ہمیں اللہ نے بتا دیا، فکر کی کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اب تم جنت میں تو چلا ہی جاؤ گے۔ میرے بھائی یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نماز میں کھڑے ہوئے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر بہت ہی کم۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں، کرتے ہیں لیکن کم۔ ان کو خیال جتنا رہنا چاہیے اتنا اللہ کا یہ خیال انہوں نے نہیں رکھا۔ جو اللہ کا خوف ان کو ہونا چاہیے تھا وہ ان کے اندر خوف نہیں آیا، جتنا چاہیے تھا یہ اللہ سے ڈرے اتنا یہ نہیں ڈرے۔ تو جب اتنا نہیں ڈرے تو نتیجہ بھی تو لینا پڑے گا نا۔ فرمایا لا مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے، مذبذبین بین ذالک، یہ ایسے سلسلے میں پڑے ہوئے ہیں
کہ ہر وقت متذبذب. یہ جانور رکھتے ہیں نا لوگ، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 2-3 ریوڑ ہونا تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی ایسے بیڈو جو کبھی ادھر کبھی ادھر، جدھر آیا منہ مار لیا. یہ ایسے ہیں مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ، ایک طرف کے ہونا ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ آج یہ پارٹی ابھر رہی ہے، کل دوسری ابھرے گی، یہ ایک طرف ہو گیا نہیں، یہ ساری زندگی ان کی گزر جائے گی، کبھی پارٹی اس میں کبھی اس میں کبھی اس میں، جو آئی اس کے ساتھی ہیں. اور ایسے ساتھی ہیں کہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ کل تو حضرت آپ اس کے ساتھ تھے، آج کدھر ہو. نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ صحیح تھے، ہم ان کے ساتھ تھے، یہ صحیح ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو صحیح کا ساتھ دیتے ہیں، ہم غلط کے ساتھ نہیں ہیں. کل وہ صحیح تھے، ہم ان کے ساتھ تھے، اور آج وہ غلط ہو گیا، ہم نے ساتھ چھوڑ دیا. دیکھو کیسی دلیل ہے ہمارے پاس. حالانکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ آج ان کا ڈنکا بجتا ہے، کل ان کا، آج ان کا ہے ہم ان کے ساتھی، کل ان کا ہے ہم ان کے ساتھی. مذبذبین بین ذالک، درمیان درمیان رہنے والے، ادھر 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 ادھر. حق کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ ایک طرف کے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ تمہارا باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ کیا تھے؟ یک طرفہ، ابراہیم حنیفا. وہ ابراہیم حنیف کا نام لیتے ہو، اس کے ایک طرف ہونے کا، اس کا باپ مخالف ہوا، خاندان مخالف ہوا، برادری مخالف ہوئی، ہر چیز کو چھوڑ دیا. ایسی آگ جلائی کہ کوئی جگہ بیٹھنے کی چھوڑی نہیں، ہر طرف آگ ہی آگ جلی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تو یک طرفہ ہوا، تو نے میری طرف کو پسند کر لیا، ہم نے تیرے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے جلانے کی، لیکن ہم نے اعلان کر دیا لا یا نارو کونی بردم و سلاما. یہ آگ جلاتے رہے، پھونکے جہاں سے بھی چاہتے تھے مرواتے رہے، لیکن ہم نے کسی پھونک کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ واضح کر دیا کہ ابراہیم تو نے ساری طرفیں چھوڑی، ایک اللہ کی طرف کو اپنا لیا ہے، اللہ تیرا ساتھی ہے، تیرے لیے جتنی بھی یہ آگ 40 میل کیا یہ ڈبل بھی کبھی آگ جلاتے، رب کریم کو یہ آگ بجھاتے دیر نہیں تھی. اور یہ رب کریم آگ بجھاتا تھا، ہے اور رہے گا. شرط یہ ہے کہ کوئی ایک طرفہ ہو تو، اور کوئی اللہ کے لیے سامنے کھڑا ہونے والا تو ہو، اپنی برادری کو چھوڑنے والا تو ہو اللہ کے لیے، اپنے خاندان کو چھوڑنے والا تو ہو اللہ کے لیے، اپنی پارٹی کو چھوڑے تو اللہ کے لیے. یہ اللہ کے لیے نہیں، چھوڑتے بھی ہیں تو مطلب کے لیے. اللہ جانتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ قسم کھاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ ان کا یہ کہنا آپ اللہ کے رسول ہیں یہ بھی سچ نہیں ہے، کیونکہ ان کا اندر غلط ہے. زبان سے بات یہ جو نکالتے ہیں وہ غلط ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں یہ اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بات غلط تھی. زبان یہ جو استعمال کر رہے ہیں یہ ان کا دل نہیں بولتا، اس لیے اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ بات نہیں ہے. فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ومن یضلل اللہ، جو شخص کے اسے اللہ گمراہ کر دے. اللہ گمراہ کسے کرتا ہے؟ اللہ نے راہ راست دے دی، اطلاع کر دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اب انسان اپنے اس شیطان کے بہکاوے میں
سبز باغ دیکھتا ہوا دوسری طرف چلتا ہے، جانتا ہے کہ میری راہ صحیح نہیں، لیکن ایسے سبز باغ ہے اس کے سامنے کہ یہ ان میں کھویا ہوا ہے، اپنی راہ جو صحیح ہے اس کو لے کر آگے چلنا یہ پسند نہیں کر رہا، اس کی اپنی مرضی ہے۔ انسان بنایا اسے، جانور نہیں، حق دیا اس کو کہ یہ حق ہے، تجھے علم دے دیا ہے، اور یہ اصل چیز تھی کیا؟ بدقسمتی سے ہمارے ملا نے اسے سب سے پہلے نکال دیا اس میں سے۔ فرمایا تمہیں عقل دی، شعور دیا تاکہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو۔ ملا نے سب سے پہلے فتویٰ یہ لگایا کہ دین میں عقل کو نہ داخل کرنا، دین میں عقل کو دخل کہتے نہیں۔ پھر دلیل دی اس کے اوپر، انہوں نے کہا کہ شیطان نے بھی اپنی عقل کو استعمال کیا تھا، اور اس نے عقل کو استعمال کر کے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے، آگ بہتر ہے مٹی سے، یہ اس نے عقل استعمال کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی استعمال بھی عقل کی کرنا پڑی تو شیطان کی جا کے کر لی، جو رب رحمان نے دی تھی اس کو نہیں کیا۔ اپنی عقل کو استعمال کرتا تو اسے پتہ چلتا کہ آگ بہتر ہے یا مٹی۔ شیطان کی عقل ہی استعمال کی نا۔ آج یہ ایک سلسلہ ہے جو ان دنوں میں، ابھی یہ پرسوں وہ واقعہ آنے والا ہے دن، معروف بات ہے ہر طرف۔ دیکھیں جی، یہ تو ابو لہب نے بھی منایا تھا، چچا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھائی فوت ہو گیا، دو ہی بھائی تھے حقیقی ماں باپ سے سگے، تو ایک بھائی فوت ہو گیا، بھائی کی وفات کے بعد اس بھائی کے ہاں اللہ نے بیٹا پیدا کیا۔ اب چچا کو نہیں خوشی ہونی تو آخر کس کو ہوگی؟ بڑا خوش چچا، اتنا خوش کہ اس خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا، اور یوں جو کیا نا اشارہ، یہ اشارہ کیا تو آج تک اس کی وہ انگلی عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ لوگ پھر نعرے لگاتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے۔ جب تم یہ میلاد مناؤ گے تو ذرا سمجھو کہ تمہارے اوپر جنت کیسے واجب ہو جائے گی۔ آخر تم میلاد مناؤ گے تو تمہارے اوپر تو جنت واجب ہوئی نا۔ اس نے تو ایک اشارہ کیا تھا، انگلی آج تک عذاب سے بچی ہے، تو جب تم پورے کھل کر آؤ گے تو تمہارا کوئی شک رہ جائے گا بچنے کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی دلیل بھی ملی اس کے لیے تو ایک کافر کی، جس کے لیے رب کریم نے قرآن کے اندر باقاعدہ سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے، ہلاک ہو جائے۔ کس لیے؟ یہ تو انگلی بار ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم نے آج تک وہ انگلی بچائی ہوئی ہے کہ وہ جل رہا ہے، لیکن اس انگلی کو وہ اپنے منہ میں ڈال کر وہ پانی لیتا ہے، اس سے بچائے رکھو تم۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ پھر خاندان اور نسل کی بات لے لی، فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا حسب نسب، اس کے کسب جو تھے، کوئی چیز اس کو اس معاملے میں بچا نہیں سکی، کسی نے اس کو غنی نہیں کیا۔ مال دولت، خاندان برادری کے لحاظ سے دیکھتے ہو تو باپ چچا خاندان سے باہر ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا اور خاندان خون کا کیا ہے کہ دو بھائیوں میں ایک کی اولاد ہو، دوسرا بھائی خون الگ ہو جائے گا؟ کوئی صورت نہیں۔ نسل الگ ہے، نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک نسل کے ہیں۔
تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے پیدا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہو، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم آذر سے پیدا ہوں، لیکن معافی کی شکل نہ بن سکے، سیدنا نوح سے پیدا ہو، معافی کی شکل نہ بن سکے، یہ تو کہتے ہو کافر تھے اس لیے ایسا ہو گیا، یہ تو خاندان کے نہیں تھے نا، برادری کے ہیں، برادری تھی، خاندان تھا، سب کچھ تھا، اچھا کافر تھے اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، پھپھی صفیہ، چچا عباس، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج تمہارے سامنے ہوں، جو چاہتے ہو مانگ لو، دے سکا دنیا کے مقابلے میں ضرور دوں گا، لیکن کل یہ چہرہ لے کر نہ چلے جانا کہ میں محمد کا چچا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں محمد کی پھپھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے بخشے جاؤ گے، کوئی صورت نہیں ہے میں وہاں تمہاری نہیں ہوں۔ ان کے اسلام میں کوئی شک ہے؟ کس کی بات کرتے ہو؟ فرمایا یاد رکھو، اس بات کو سمجھ لو کہ یہاں حسب نسب، رشتہ داریاں، خاندان، برادری سے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لایا ہوا ایمان بھی تمہارے کام اس وقت تک نہیں آ سکتا جس وقت تک تمہارا کردار محمد کے مطابق نہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خاندان کا اگر کردار بنے تو بات بنتی ہے، چچا کا کردار نہیں تھا نا ابو لہب کا، اور کیا تھا؟ ایک کردار نہیں تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ آج تک ہلاک، اور ہلاک ہی رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ تصور جو ہمارا بن گیا، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات ہم اپنے خود خراب کر رہے ہیں، نتیجہ اپنا خود خراب کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارا نتیجہ خراب نہیں کیا۔ اس کو فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جو شخص کے اسے اللہ گمراہ کر دے وہ کبھی راہ نہیں پا سکے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا